الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا اتخذ الفيء دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وتعلم لغير الدين وأطاع الرجل امرأته وأقصى أباه وأدنى صديقه وعض أمه إلى آخر الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہر لحظہ مومن ہے نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، غفاری و قہاری و وہابی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اعظام، میرے بزرگوں، دوستوں، آئیے سب سے پہلے ہم سب ایک بار تاجدار مدینہ، سرور کائنات، فخر موجودات، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے اسلامی بھائیوں، جس آیت کریمہ کی ابھی میں نے تلاوت کی ہے، یہ آیت عظمت قرآن سے متعلق نازل ہوئی ہے. ابھی شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، آنے والا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے. شعبان کے مہینے میں عموماً قرآن خوانی رائج ہے، سبھی لوگ اپنے گھروں کے اندر قرآن خوانی کرواتے ہیں، یعنی قرآن مقدس پڑھواتے ہیں. سب سے پہلے میں کچھ ضروری باتیں قرآن مقدس سے متعلق آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. میرے نوجوان دوستوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ وہ عظیم کتاب ہے جو آسمانی تمام کتابوں میں سب سے افضل کتاب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ قرآن اس قدر عظمت کے حامل ہے، ان کی اہمیت اس قدر بلند ہے کہ اگر ہم اس قرآن کریم کو پہاڑوں کے اوپر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ پہاڑ اس کی عظمت کی ہیبت سے چکنا چور ہو جاتا. اگر ہم اس قرآن مقدس کو
زمین پر اتارتے تو تم دیکھتے کہ زمین پھٹ جاتی، اور اگر ہم اس قرآن کریم کو سمندر کے اندر اتارتے تو تم دیکھتے کہ سمندر کا پانی ابلنے لگتا۔ یہ ایسی عظمت کا حامل کلام ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام مقدس کو اپنے نبی کے سینے پر اتارا، اور پھر نبی کے سینے سے منتقل ہو کر کے تمام امت کے سینوں میں آ گیا۔ یہ ایک بہت بڑا بوجھ ہے جو انسانوں نے اپنے قلب کے اوپر اٹھایا ہے۔ جب ہمیں قرآن مقدس کی ذمہ داری مل گئی ہے، جب ہم نے قرآن مقدس کی ذمہ داری اٹھا لی ہے، تو ہمیں اس کی ذمہ داری بھی پوری کرنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ ساری دنیا کے تمام انسانوں میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن مجید کو سیکھے اور سکھائے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی علوم ہیں، ہر علوم انسان کو نفع پہنچاتا ہے، فائدہ پہنچاتا ہے، ہر علوم ایک دوسرے کے کام آتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ مریضوں کا علاج کرتا ہے، انسانوں کی جان بچاتا ہے۔ اگر کوئی انجینئر ہے تو وہ بلڈنگ وغیرہ بنواتا ہے اور دوسرے سماجی کام کرتا ہے۔ کوئی دوسرے علوم کا ماہر ہے تو وہ اپنے علم کے مطابق دنیا کے اندر کام کرتا ہے۔ لیکن آخرت کے اعتبار سے سب سے زیادہ کامیاب انسان کون ہے، سب سے بہتر کون ہے؟ یہ فرمایا آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ساری دنیا میں سب سے بہتر وہ انسان ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ معلوم ہوا کہ ہمارے اوپر دو ذمہ داری ہیں، ایک قرآن مجید کو سیکھنا اور پھر دوسروں کو سکھانا۔ اور قرآن مجید کا سیکھنا فرض ہے۔ کم از کم اتنا قرآن مجید کا یاد ہونا ضروری ہے کہ جس سے آدمی کی نماز درست ہو سکے۔ اگر کسی نے اپنی زندگی میں اتنا بھی قرآن مجید یاد نہیں کیا کہ جس سے اس کی نماز صحیح ہو سکے، تو پھر آخرت میں اس سے زبردست پوچھ ہوگی۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کس قدر قرآن مجید کو سیکھنے اور سکھانے کے مشتاق ہوتے تھے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم صفہ کے چبوترے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ صفہ یہ مسجد نبوی کے قریب ایک چبوترا تھا جہاں پر صحابہ کرام بیٹھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنا کرتے تھے، قرآن مجید سیکھا کرتے تھے اور سکھایا کرتے تھے۔ دنیا اسلامی تاریخ کا یہ سب سے پہلا مدرسہ اسے کہا جاتا ہے، جس کا نام ہے صفہ، اور وہاں بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے والوں کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مرتبہ صفہ کے چبوترے پر بیٹھے ہوئے تھے، ہم دور دراز سے آئے ہوئے تھے، ان میں کوئی دیہاتوں سے آیا ہوا تھا، کوئی جنگلوں سے آیا ہوا تھا، کوئی دوسرے شہر سے آیا ہوا تھا، اور وہ لوگ اس صفے کے چبوترے پر بیٹھ کر کے قرآن مقدس کی تعلیم لیا کرتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہماری حالت یہ ہوتی تھی کہ 3 دن گزر جاتا تھا، ہمیں کھانا میسر نہیں ہوتا تھا، کیونکہ ہم اپنے گھر بار کو چھوڑ کر آئے ہوئے ہوتے تھے۔ جب کبھی کسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تحفہ دے دیا، کوئی ہدیہ کر دیا، کچھ صدقہ کر دیا، تو اللہ کے نبی وہ ہمیں کھلا دیا کرتے تھے، اور وہی کھا کر کے ہم گزارا کرتے تھے، اور وہیں بیٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا کرتے تھے، قرآن سکھا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں تشریف لائے، اور ہم سے پوچھا کہ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ ہماری خبر خیریت معلوم کی تو ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول،
اس وقت تو جن لوگوں نے مال غنیمت لوٹا انہوں نے بہت زیادہ نفع کمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تجھے ایک ایسی تم میں سے کون ہے جو یہ چاہتا ہے کہ روزانہ بتہان کے بازار میں جائے اور وہاں سے 2 مہنگی اونٹنی، 2 قیمتی اونٹنی اٹھا کر لے آئے، اور یہ اونٹنی نہ تو وہ چوری کر کے لایا ہو، نہ قطع رحمی کر کے لایا ہو، نہ ہی ڈاکہ زنی کر کے لایا ہو، نہ ہی کسی سے چھین کر لایا ہو، یعنی نہ کوئی گناہ کا کام کر کے اونٹنی حاصل کیا ہو، نہ پیسے دے کر کے اونٹنی حاصل کیا ہو، بالکل فری میں اسے اونٹنی مل گئی ہو۔ تو صحابہ کو تعجب ہوا کہ فری میں کسی کو بتھان کے بازار سے 2 اونٹنیاں کیسے مل سکتی ہے؟ توجہ چاہوں گا کہ فری میں کسی کو بتھان کے بازار سے 2 اونٹنیاں کیسے مل سکتی ہے؟ صحابہ نے تعجب سے جب پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم میں سے جو شخص اپنے گھر سے نکل کر مسجد میں آتا ہے اور 1 آیت یا 2 آیت سیکھتا ہے اور پھر اس کو دوسروں کو سکھاتا ہے تو یہ بتہان کے بازار میں ملنے والی 2 قیمتی اونٹنی سے بہتر ہے۔ قرآن کریم کا 2 آیت سیکھنا اور پھر دوسروں کو سکھانا بتہان کے بازار میں ملنے والی 2 اونٹنی سے بہتر ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی 3 آیت سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے تو 3 اونٹنی سے بہتر ہے، 4 آیت سیکھتا ہے تو 4 اونٹنی سے بہتر ہے۔ اسی طرح وہ جس قدر سیکھتا چلا جائے اتنی زیادہ اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اتنی زیادہ اونٹنیاں قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ ذرا سوچیں کہ قرآن کریم سیکھنے کا، پڑھنے کا کس قدر ثواب ہے۔ آپ نے سنی ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ قرآن کریم کی 1 حرف پڑھنے پر کتنی نیکیاں ملتی ہے؟ 10 نیکیاں ملتی ہے۔ اور ایسا نہیں ہے، سورہ بقرہ کے شروع میں جو ہے الف لام میم، الف لام میم یہ 1 حرف نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی الف 1 حرف ہے، لام 1 حرف ہے، میم 1 حرف ہے، کل ملا کر کے یہ 3 حروف ہوئے، اور 3 حروف پڑھنے والے کو 30 نیکیاں ملیں گی۔ تو ذرا سوچیں کہ جو روزانہ آدھا پارہ قرآن پڑھتا ہو، جو روزانہ 1 پارہ قرآن پڑھتا ہو، جو روزانہ 3 پارہ قرآن پڑھتا ہو، ان کو کتنی زیادہ نیکیاں ملیں گی۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے پورے سال گزر گیا، یہاں پر کتنے ہمارے بھائی ہوں گے، کتنے ہمارے بزرگ ہوں گے کہ پورے سال گزر گیا لیکن ہم نے آج تک قرآن کریم کھول کر نہیں دیکھا۔ یہ ہمارے لیے بڑے افسوس کا مقام ہے کہ وہ کتاب جو ہماری ہدایت کے لیے اتری تھی، وہ کتاب جو ہماری سربلندی کے لیے اتری تھی، وہ کتاب جو ہمیں عزت بخشنے کے لیے اتری تھی، وہ کتاب جو ہمیں دنیا فتح کرنے کے لیے اتری تھی، وہ کتاب کہ جو ساری دنیا سے بہتر تھی، انہوں نے مسلمانوں کو عزت دی، ہر جگہ سرفرازی بخشی، لیکن ہم نے آج اس قرآن مقدس کو اس طرح بھلا دیا کہ سال ہا سال گزر جاتے ہیں مگر ہم اسے کھول کر نہیں دیکھتے۔ کس قدر افسوس کا مقام ہے۔ ہمارے وہ نوجوان بھائی یا وہ بزرگ یا وہ بچے جنہیں قرآن کریم پڑھنا آتا ہے، جنہیں قرآن کریم پڑھنا آتا ہے، آج سے اپنے اوپر لازم کر لیں کہ وہ ہر دن کچھ نہ کچھ ضرور قرآن کریم کی تلاوت کریں۔